صفحہ نمبر 124، آیت نمبر 73، سورة الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، اللہ وہی ذات ہے جس نے زمین آسمانوں کو برحق انداز میں پیدا فرمایا، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن حکم فرمائے گا کہ ہو جا تو سب کچھ ہو کے رہے گا۔ قولہ الحق، اس کی بات برحق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اسی کی کامل حکومت ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غائب اور حاضر سب کچھ جانتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والے خبردار ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کیا بت کو معبود بنا کے رکھتے ہو؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہی میں پا رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین آسمانوں کی ملکوتی حکومتی نظام دکھایا۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ اس کا یقین بالعین ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کا نظام برحق بنایا ہے، اور پھر اس نظام کو فنا کرنے کے لیے بھی وقت مقرر فرمایا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اللہ کے سوا بتوں کی عبادت سے ممانعت ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کا نظام برحق طرز پہ پیدا فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتوار اور پیر کے دن ساتوں زمینوں کو پیدا فرمایا، منگل اور بدھ کے دن زمین کے اوپر جو کچھ ہیں ان کو پیدا فرمایا، جمعرات اور جمعہ کے دن ساتوں آسمانوں کو پیدا فرمایا، اور جمعہ کے دن عصر کے وقت آدم علیہ السلام کی تخلیق ارشاد فرمائی۔ یہ نظام اللہ نے بنایا ہے، اور یہ نظام کچھ وقت کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ تب اس کا خاتمہ ہوگا جب سور پھونکا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا سور پھونکنے والا فرشتہ بالکل تیار کھڑا ہے، پیشانی جھکائے ہوئے، کان لگایا ہوا، اور اللہ کے حکم کا منتظر ہے کہ جیسی حکم ہوگا تو میں سور پھونکوں گا۔ تو کیسے میں عمل سے غافل رہوں کہ سور پھونکنے والا بالکل تیار ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ جتنے بھی زندہ افراد پیدا ہوں گے سور میں اتنے ہی سوراخ ہیں،
اور ہر سوراخ سے وہی روح جس طرح پرواز کر جاتی ہے اسی طرح اسی سوراخ پہ اس کا اخراج ہوتا ہے۔ کبھی بھی دو روحیں کسی ایک سوراخ سے نہیں نکلیں گی، ہر روح کے لیے اپنا اپنا سوراخ مقرر ہے۔ کروڑوں اربوں جتنے افراد ہیں ان کے لیے اپنا اپنا سوراخ مقرر ہے۔ اور اس نظام کو پیدا کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما کے ارشاد فرماتے ہیں کہ بتوں کی عبادت مت کرو، یہ عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ معبود برحق اللہ ہے، اس کی عبادت مطلوب ہے، اور عبادت تب ہوتی ہے جب دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ جو کسی بھی موقع پہ اللہ سے ڈرا ہو اس کو بھی اللہ جنت دیں گے۔ اللہ کا خوف یہ بنیادی چیز ہے۔ زندگی بسر کرنے کے لیے ایک ہے تقوی اور ایک ہے فتویٰ۔ ایک فتویٰ ہے بس یہ کم جائز ہے، ایک تقویٰ ہے۔ ہم لاہور میں پڑھتے تھے تو ہمارے بڑے استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ لاہور میں وابٹا کا ایک سپرنٹینڈنٹ ہے، وہ رش کے احتیاط کی وجہ سے اپنی ڈیوٹی کے آفس میں 1 گھنٹہ پہلے پہنچتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ رش ہو جائے، میں ڈیوٹی پہ پر وقت پہنچ نہ سکوں، میں تو تنخواہ لے رہا ہوں۔ اور جون جولائی کے مہینے میں بھی 1 گھنٹہ پہلے پہنچ کے وابٹا آفس میں اپنے لیے پنکھا نہیں چلاتا۔ جب دفتر کا ٹائم ہو جائے اس کے بعد وہ پنکھا آن کرتا ہے، اب میری ڈیوٹی کا وقت ہے، اب مجھے یہ استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے دل میں۔ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی علیہ کے متعلق مشہور تھا کہ چلتا پھرتا کتب خانہ۔ کبھی کسی نے مکتبے کی حفاظت کا کہا، محتاط رہو، ایسا نہ ہو کہ دارالعلوم دیوبند کا مکتبہ کوئی خفیہ وہاں داخل ہو کے جلا دے، آگ لگوا دے، بس نکل جائے گا، مکتبہ جل جائے گا۔ یہ ذرا احتیاط رکھو، اس میں بڑی قیمتی کتابیں پڑی ہوئی ہیں۔ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، خیر ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں، میں دوبارہ لکھ کے دوں گا۔ پورا مکتبہ جس میں ہزاروں کتابیں ہیں میں دوبارہ لکھ کے دوں گا۔ یہ بات کہہ دی، ایک آدمی نے سن لی۔ کچھ دنوں کے بعد علیحدگی میں حضرت کے پاس گئے، حضرت آپ نے اس دن ایک بات کہی تھی کہ اگر دارالعلوم دیوبند کا مکتبہ جس میں ہزاروں کتابیں کوئی جلا دے تو میں دوبارہ لکھ کے دوں گا، ایسا کر سکتے ہو؟ فرمایا ہاں، اللہ نے اپنے فضل سے اتنا علم مجھے دیا ہے کہ ہزاروں کتابیں میں دوبارہ لکھ کے دوں گا۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو اللہ نے آپ کو بہت بڑا علم دیا ہوا ہے، ذرا یہ وجہ بتا دیں کہ اتنا بڑا علم کیسے ملا؟
آپ بھی اس معاشرے کے انسان ہیں، یہ وجہ ہمیں بتا دیں، شاید کسی کو کام آ جائے آپ کی بات۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ ایک ہے فتویٰ، ایک ہے تقویٰ۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں فتویٰ پہ نہیں، تقویٰ پہ عمل کرو۔ پھر فرمانے لگے کہ میرے خیال میں یہ علم جو اللہ نے مجھے دیا ہے، میرے خیال میں اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، بالغ ہوں، تو کبھی بھی میں نے بغیر وضو کے کسی بھی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اگرچہ قرآن شریف کے علاوہ دیگر کتابوں کو ہاتھ لگانا بغیر وضو کے فتویٰ تو ہے، لیکن تقویٰ نہیں ہے۔ کبھی بھول کر بھی میں نے کسی کتاب کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا۔ تو خیال ہے کہ شاید اسی کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہو۔ تو اللہ کا خوف دل میں یہ بہت کام کی چیز ہے۔ ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک آدمی گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہا تھا، نیچے دیکھا تو چنے کا ایک دانہ آپ کے توشے سے گرا، توشہ دان سے گرا۔ تو ذرا جا کے پھر خیال آیا کہ یہ ایک ذرا برابر چنے کا دانہ، یہ بھی میرے رب کا رزق تو ہے میرے لیے۔ تو رزق کی ناقدری ہوتی ہے۔ واپس گھوڑے کو لوٹایا اور اسی کو اٹھا کے صاف کر کے تناول فرمایا۔ وفات ہو گئی، کسی نے خواب میں دیکھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے تو بہت سارے اعمال کیے تھے، لیکن وہ ایک چھوٹا سا عمل کام آ گیا کہ میں نے گھوڑے کو لوٹا کے وہ چنے کا دانہ زمین سے اٹھایا، صاف کیا، یہ میرے رب کا رزق ہے، اس کو بھی کھا لوں۔ تو وہ عمل، رزق کی قدردانی اللہ کو پسند آئی اور میری مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر کبھی نہ سمجھنا، کیا معلوم اللہ کے ہیں یہ عمل کام آ جائے۔ ہمارے بڑے استاد جی فرمایا کرتے ہیں کہ عمل اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، خلوص نیت ہی اس عمل کو چھوٹا یا بڑا بنا دیتا ہے۔ اخلاص بہت قیمتی چیز ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، متقی بندے کی کوئی واضح نشانی اگر تمہیں درکار ہے تو وہ یہ ہے کہ متقی آدمی میں اخلاص ہوگا، اور اخلاص یہ ہے، اخلاص کی واضح نشانی یہ ہے کہ آدمی اپنی نیکیوں کو ایسے چھپا کے رکھے گا جیسے اپنے گناہوں کو چھپا کے رکھتا ہے۔ پھر اس بندے میں تقویٰ ہے، اور یہی چیز اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ،
اور جس دن یعنی قیامت کے دن حکم فرمائیں گے کہ ہو جا تو سب کے سب قبروں سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. قولہ الحق، اس کا حکم برحق ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اسی کی حکومت ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا. عالم الغیب والشہادہ، غائب اور حاضر کو جاننے والے ہیں. وہ الحکیم الخبیر، وہ حکمت والے خبردار ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کیا آپ بتوں کو معبود رکھتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہی میں پا رہا ہوں. وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین آسمانوں کا حکومتی نظام دکھایا. ولیکون من الموقنین، تاکہ اس کا یقین بالعین ہو جائے. چند لمحے اللہ کے مبارک نام کا ذکر، اس دھیان کے ساتھ اللہ ہمارے معبود برحق ہیں، سب کچھ اس کے قبضے میں ہے، ہم ان کے بندے ہیں، وہ ہمارے رب ہیں. اس کی بڑائی کا تصور ہو پھر ذکر کا اثر ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ 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 اللہ
Allah, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. مراقب موت صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کر کے ہم سب یہ سوچیں مجھے ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی، میرا یہ جسم ساکن ہوگا، میری فوت کی کا اعلان ہوگا، مجھے تخت غسل پہ لٹایا جائے گا، مجھے غسل دیا جائے گا، مجھے کفن پہنایا جائے گا، دوست احباب رشتہ دار اقربا اپنے کندھوں پر اٹھا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں تنہائی کے گھر کے حوالے کر کے ہمیں لمبے سفر پہ روانہ کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی موت کی تیاری کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یا اللہ موت تو ضرور آئے گی، وہ دن وہ سال وہ لمحہ مقرر ہے، ہمیں علم نہیں آپ کو علم ہے۔ یا اللہ باقی زندگی نیک اعمال میں ہم سب کو بسر کرنے کی توفیق نصیب۔ امت کی حالت پہ رحم فرمایا اللہ، امت کی توبہ قبول فرما۔ حرمین شریفین کے دروازے اللہ بند ہیں، آپ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ اے اللہ اپنی رضا کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ رحم کرم فضل والا معاملہ فرما، برکتوں کا نزول فرما، امت کو معاف فرمایا اللہ، عافیت والا معاملہ فرما۔ ہمارے ایک ساتھی حافظ صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ، ان کو صحت کاملہ نصیب فرما، پریشانیاں دور فرما۔ مدرسے کی زمین کے لیے اللہ غیب سے انتظام فرما۔ خدایا آپ کے ہاں کمی نہیں ہے، ہم تو مجبور محتاج بے بس بے سہارا ہیں، آپ تو بے سہارا نہیں یا اللہ۔ ہر مسلمان کی نصرت فرما، جائز حاجات ہم سب کی جتنی بھی ہوں پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب، برحمتک و کرمک یا ارحم الراحمین۔